السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے. آپ کو میں ایک چھوٹا سا حساب بتاؤں کہ وفاق المدارس کے حوالے سے جو انہوں نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ دینی مدارس جو ہیں 18,000 مدارس ہیں، ان میں تقریباً کم و بیش 30 لاکھ طلباء اور طالبات جو ہیں وہ وہاں پہ تعلیم پاتے ہیں. اگر ان کو بیئر منیمم پہ آپ ان کا ایکسپینس نکالتے ہیں تو وہ بنتا ہے تقریباً 100 روپیہ فی اسٹوڈنٹ روزانہ بنتا ہے، اور ایک دن کا خرچہ ان کا کھانے پینے کا جو ہے وہ 100 کروڑ کے قریب ہے. 30 دن کا خرچہ 30 کروڑ ہے. 1 ارب اور 12 ارب روپیہ جو ہے وہ ان کا سالانہ خرچہ ہے. اگر یہ حساب صحیح ہے تو اس میں نہ ان کے بجلی کے بل شامل ہیں، نہ پراپرٹی کی ویلیوز شامل ہیں، نہ اس میں ان کی میڈیکل اور فرسٹ ایڈ شامل ہے، گیس کے، بجلی کے، فون کے، کسی چیز کا بل نہیں شامل ہے. یہ کھربوں روپیہ کہاں سے آتا ہے؟ لیکن وکی لیکس کے مطابق، وکی لیکس نے جو ایکیوز کیا، انہوں نے کہا کہ سعودی عربیہ اور کچھ اور ممالک جو ہیں وہ پاکستان میں ان مدارس کو ضرور پیسے دیتے ہیں کہ جو ایکسٹریمزم کو فروغ دیتے ہیں اور جو یعنی فرقہ واریت جو ہے اس کو پھیلاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو اس میں کیا سچائی ہے، لیکن سچائی جاننے کے لیے آج میں نے ریکویسٹ کی منہاج القرآن کے بانی اور اس کے روح روا ڈاکٹر طاہر القادری کو. بہت دنوں کے بعد ہمارے شو میں آ رہے ہیں، وہ ہمیں شامل گفتگو ہیں اس وقت. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب یہ کھربوں اربوں روپیہ پتہ نہیں کتنا حساب بنتا ہے مدارس کا، یہ جو ہو رہا ہے اس کا آڈٹ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کون استعمال کر رہا ہے؟ یہ حکومت پاکستان کی مجرمانہ غفلت ہے، اور وہ آج کے وقت سے نہیں، آپ اس کو 40 سال پیچھے لے جائیں، 50 سال پیچھے لے جائیں، جتنی حکومتیں بھی گزری ہیں اس جرم میں ساری حکومتیں برابر کی شریک ہیں. اور پروبیبلی یہ افغانستان وار جو ہوئی تھی، جہاد افغانستان، جو امریکہ کی سرپرستی میں جہاد ہوا تھا، یہ سارا پرابلم اس پیریڈ کے بعد شدت اختیار کرتا چلا گیا. اور جنرل ضیاء الحق صاحب کو میں نے خود زور دے کے کہا تھا اس زمانے میں کہ آپ مدارس کی بیرونی فنڈنگ کے سلسلے کو روکیں. پھر میں نے غلام اسحاق خان صاحب جب مختصر پیریڈ کے لیے پریزیڈنٹ ہوئے، ان سے مطالبہ کیا تھا پرسنلی میٹنگ میں کہ باہر کے ملکوں کو یہاں کے مدارس کی فنڈنگ کی اجازت کیوں ہے، کس نے دے رکھی ہے، کس اصول، کس قانون اور آئین کی کس شق کے تحت، اس کو روکیں. پھر جنرل پرویز مشرف صاحب کو بھی میں نے مطالبہ کیا تھا. میں تسلسل سے اس کا مطالبہ کرتا چلا آ رہا ہوں جہاں تک میری رسائی جس پیریڈ میں ہوئی. 2 جرم ہیں. ایک بات تو آپ نے جو کی کہ مدارس کی، بلکہ اس میں 3 چیزیں قابل توجہ ہیں، باقی نصاب کی بات بھی ہے، آگے چل کے آپ اگر تذکرہ کریں گے تو میں ضرور اس پر بات کرنا چاہوں گا. مدارس ہزارہا کی تعداد میں رجسٹرڈ نہیں ہے، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، وہ کتنے طلبہ پڑھ رہے ہیں، اس رجسٹریشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اخراجات کا معاملہ، ان کا آڈٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو دینی ادارہ، مدرسہ، دارالعلوم، اسکول، کالج، یونیورسٹی، کوئی انسٹیٹیوشن جو آڈٹ نہیں کراتا اسے تالا لگا دینا چاہیے. اس کو اس ملک میں چلنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. اس میں کرپشن ہے. اور یہ آڈٹ اس لیے نہیں ہوتے کہ پھر اس میں بیرونی فنڈنگ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بیرونی فنڈنگ آتی ہے بعض خاص ملکوں سے، میں نام نہیں لوں گا، آپ بہتر سمجھتے ہیں، اور قوم اب اتنی نابالغ نہیں رہی اس شعور میں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ بیرونی ملک سے جو فنڈنگ آتی ہے، باہر کے ملک، وہ صرف خیرات اور فی سبیل اللہ مدد کے طور پہ نہیں دیتے.
اگر وہ خیرات کے طور پہ دیتے تو وہ ہر مدرسہ کو دیتے, ہر دارالعلوم کو دے کے, ہر انسٹیٹیوشن کو دیتے جہاں تعلیم کا چشمہ پھوٹا ہوا ہے. مگر ایسا نہیں ہوتا. وہ مکتب فکر کو دیکھتے ہیں, آئیڈیالوجی کو دیکھتے ہیں کہ کہاں سے انتہا پسندی کو فروغ دیا جائے گا, کہاں ان کے نظریے کو سپورٹ ہوگی, کہاں سے ریڈیکل تیار ہوں گے, کہاں سے دہشت گردی کی زمین تیار ہوگی, اور کہاں سے الٹیمیٹلی یہ برین واشنگ کے بعد فساد کو جہاد کا نام دے کر دہشت گردی اس ملک میں پھیلائی جائے گی. تو وہ جہاں ان کے مقاصد پورے ہوں, ان کے نظریاتی مقاصد, اعتقادی مقاصد, ان کے فکری مقاصد, ان کے سو کالڈ جہادی مقاصد, ان کو فنڈنگ جاتی ہے, اور فنڈنگ ڈائریکٹ جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ آج تک کوئی ایک حکومت, میرا یہ کوشچن ہے, پاکستان کی حکومت کیا غلام ہے؟ کسی کے روٹی کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں؟ ان میں غیرت نہیں ہے, ان میں آزادی نہیں ہے. پاکستانی حکمرانوں سے میں پوچھ رہا ہوں, کیا آپ محکوم ہیں؟ اور یہ ہیں, اس لیے محکوم ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ جب کبھی ان پر برا وقت آئے گا تو وہ ان کے آقا, مولا, پرورش کرنے والے, ٹھکانہ دینے والے, پالنے والے, ان کے منہ میں لقمے دینے والے بنیں گے, انہیں رہائش کی جگہ دیں گے, گھر دیں گے. ایک نہیں اور ملک بھی ہیں, کسی کو کوئی پناہ دے دیتا ہے, پڑوس کا کوئی عرب ملک کسی کو کوئی پناہ دے دیتا ہے, محلات مل جاتے ہیں. یہ اپنے مستقبل میں برے وقت میں کہ ہمیں حفاظت کون دے گا, پناہ کون دے گا, ہمیں پالے گا کون, اس کے پیش نظر پورے ملک کو ذبح کر رہے ہیں. پاکستان کی آئیڈیالوجی جو قائد اعظم نے دی تھی اس کو ذبح کیا جا رہا ہے. پاکستان معتدل ملک نہیں رہا, یہ باہر کے ملکوں کی فنڈنگ کی وجہ سے اور انتہا پسندانہ سوچ کو فروغ دینے کی وجہ سے اور فساد کو جہاد بنا دینے کی وجہ سے. لہذا مدارس کی رجسٹریشن بھی مسٹ ہے, ہونی چاہیے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, ان کا آڈٹ ہونا چاہیے, ان کی فنڈنگ بند ہونی چاہیے, اور یہ عمل سیاسی جماعتوں پر بھی لاگو ہونا چاہیے, مذہبی ہوں یا سیاسی. کوئی آسمان سے نہیں اتری. مذہبی بعض جماعتوں کو, بعض اداروں کو, مدرسوں کو تو کچھ خاص ملک فنڈ کرتے ہوں گے, مگر بعض سیاسی جماعتوں کو بھی خاص ملک فنڈ کرتے ہیں, خواہ ان کا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے آپ کی مشرق کی طرف ہو یا مغرب میں کہیں دور سے ہو. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ مجھے تو ڈر نہیں لگتا نام لیتے ہوئے, جی مجھے تو ڈر نہیں لگتا نام لیتے ہوئے. اب یہاں پہ میں آپ کو کھل کے ایک بات بتا رہا ہوں کہ سعودی عربیہ کے اندر کسی بھی جمعے کے اندر, جمعے کے خطبے کے اندر ایسی قرآنی آیات کا اور صورتوں کا ترجمہ اور ان کی تشریح ممنوع ہے جس میں جہاد کا ذکر ہو, اور جہادی صورتوں کا وہاں پہ ترجمہ یا تشریح جو ہے وہ نہیں چلتی. جتنے میرے دوست سعودی عربیہ میں رہتے ہیں, مقیم ہیں, یہ وہ راوی ہیں اس بات کے. میں تو خود نہیں رہا وہاں پہ, مجھے نہیں پتا. لیکن پاکستان کے اندر ان مدارس کو فنڈ کیا جاتا ہے جو یہاں پہ ان کے اس اسکول آف تھاٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ کیا تضاد آ رہا ہے؟ اچھا مبشر لقمان صاحب, دیکھیے, سوال کرنا آپ کا رائٹ ہے, جو چاہیں آپ سوال کریں. اب جواب دینے میں تھوڑی سی آزادی اپنے حق کی طرح مجھے بھی دے دیں. بسم اللہ. اب میں اس آزادی کو استعمال کرتے ہوئے میں نام نہیں لوں گا جواب میں پھر کسی ملک کا, اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کیٹیگوریکل کہ یہ بات درست ہے کہ جو ملک اپنے ہاں جہاد کی آیتیں نہیں پڑھنے دیتے, یا جو ملک اپنے ہاں اسلحہ نہیں اٹھانے دیتے, جو ملک اپنے ہاں انتہا پسندی یعنی دہشت گردی کو ناجائز قرار دے کر اس کا خاتمہ چاہتے ہیں, یہ بدقسمتی ہے. اس میں مسلمان ملک بھی ہیں اور اس میں نان مسلم کنٹریز بھی ہیں کہ جو اپنے ملک میں دہشت گردی نہیں چاہتے. جہاد سے تو ان کا چلو کوئی واسطہ نہیں ہے نا, دہشت گردی ایک کامن فیکٹر ہے. وہ آپ کے ملک میں دہشت گردی چاہتے ہیں, وہ ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. یہاں وہ فساد کے نام پر, جہاد کے نام پر فساد پھیلانا چاہتے ہیں. اپنے ہاں وہ نہیں چاہتے ڈیسٹیبلائز نہ ہو, ان کی بادشاہتیں ختم نہ ہوں, وہ اپنی بادشاہتوں کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. اور پاکستان یہ ہر ایک کی آنکھ کو چبھتا ہے, اس لیے کہ اس کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے, اس لیے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے,
اس لیے کہ پاکستان اگر ایک معتدل ترقی یافتہ حقیقی جمہوری ملک بن جائے، اس میں حقیقی معاشی ترقی ہو جائے، استحکام ہو جائے، اس سے کرپشن ختم ہو جائے، اس کے حکمران بددیانتی کرپشن لوٹ مار ختم کر دیں، اس ملک کو اچھی قیادت مل جائے، ادارے اسٹیبلائز ہو جائیں اور اس ملک کو ٹرو پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی عوام کی شراکت کے ساتھ مل جائے اور سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم، ہیلتھ کے حالات بہتر ہو جائیں، تو یہ ملک، میں پورا ایشیا تو نہیں کہتا، مگر یہ 56 ملک پوری اسلامی دنیا کو لیڈ کرنے کی واحد یہ ملک ہے جو کیپیبلٹی اتنی رکھتا ہے کہ شاید کوئی اور کمپیٹ نہ کر سکے۔ ہاں، اب ٹرکی، ملائیشیا، کئی ملک آگے جا رہے ہیں، ایران آگے جا رہا ہے، انہوں نے کہ ان کے اندر حب وطن ہی ہے، وہ اپنے ملک کو اپنا وطن سمجھتے ہیں، اپنے ملک میں کسی قسم کی دہشت گردی کو روا نہیں رکھتے، اپنے ملک کے سسٹم کو پروموٹ کرتے ہیں، سٹرونگ کرتے ہیں، انسٹیٹیوشن کو آگے بڑھاتے ہیں، یورپ کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی وہ رفتار میں جا رہے ہیں۔ وہ ہمارے مسلمان ملک ہیں، ہم سے بہت زیادہ آگے نہیں تھے، کئی تو بہت پیچھے تھے، وہ آگے جا رہے ہیں، مگر ہمارے ملک میں یہ ملک چاہتے ہیں کہ صرف کرپٹ رولر رہیں، کرپٹ حکمران ہو تو وہ ان کو ڈیموکریسی نظر آتی ہے، ان کو جمہوریت نظر آتی ہے، ان کے ملک میں کرپشن ہو تو کک آؤٹ کر دیتے ہیں، پرابلم ایک اور ہے، ممبر پارلیمنٹ کو بھی نکال دیتے ہیں۔ یہاں ساری حکومت وزیر اعظم کرپشن سے ملک کھا جائے تو کہتے ہیں جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، یہ دورے میں جا رہے ہیں۔